ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں سفر پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ سفر میں آپ کی خدمت کر سکوں اور علم دین بھی سیکھ سکوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی اور وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک نہر آئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، اور دونوں درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت 3 روٹیاں تھیں۔ دونوں نے ایک ایک روٹی کھا لی، جبکہ تیسری روٹی باقی بچ گئی۔ روٹی کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس چلے گئے۔ جب پانی پینے کے بعد آپ علیہ السلام واپس اس آدمی کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تیسری روٹی وہاں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ وہ شخص بولا مجھے معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، سب جانتے تو تھے، لیکن اس آدمی کا جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ دراصل جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پانی پینے کے لیے نہر کے کنارے کے پاس گئے تھے تو اس وقت اس آدمی نے تیسری روٹی چھپا لی تھی تاکہ آگے سفر کے دوران جنگل بیاباں اور صحراؤں سے گزرتے ہوئے جب کھانے پینے کو کچھ نہیں ملے گا تو وہ چپکے سے اپنا پیٹ اس روٹی سے بھر لے گا۔ وہاں کچھ دیر قیام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا کہ آؤ آگے چلیں۔ کافی دور سفر طے کرنے کے بعد راستے میں ایک جنگل آ گیا۔ اس آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنگل میں ایک ہرن اپنے 2 بچوں کے ساتھ نظر آئی۔ آپ علیہ السلام نے ہرن کے ایک بچے کو اپنے پاس بلایا تو وہ دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بھون کر اس آدمی سے کہا کہ آؤ اسے کھا لو۔ گوشت کھانے کے بعد آپ علیہ السلام نے ہرن کے بچے کی ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ ہرن کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا اور چونکڑیاں بھرتے ہوئے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ شخص اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایک مرتبہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، اب سچ بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص اپنے جھوٹ پر قائم رہا اور بولا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر بھی وہ شخص یہ نہ سمجھ سکا کہ اللہ کے نبی تو سب جانتے ہیں۔ اس آدمی کے دوبارہ جھوٹ بولنے پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ لہٰذا پھر سے دونوں نے سفر شروع کر دیا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا آیا جسے پار کر کے آگے جانا تھا، لیکن وہاں کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ وہ شخص کشتی ڈھونڈنے کی خاطر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا اور دریا کے پانی کے اوپر اس طرح چلنے لگے کہ جیسے زمین پر چل رہے ہوں۔ دریا کے پانی پر چلتے ہوئے آپ علیہ السلام اس آدمی کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے آئے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا جو اس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر آپ علیہ السلام نے پھر سے اس آدمی سے پوچھا تجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے یہ معجزہ دکھانے کی قدرت عطا کی ہے، سچ سچ بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ دیکھ کر بھی سچ بولنے کے بجائے پھر سے جھوٹ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ آگے چلیں۔ چلتے چلتے راستے میں ریگستان آ گیا۔ صحرا کی ریت ایسے لگ رہی تھی جیسے سونا ہو۔ اس آدمی نے ریت کو چھو کر دیکھا کہ کہیں سچ مچ سونا تو نہیں بکھرا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا تو صحرا کی تھوڑی سی ریت جمع کر کے ایک ڈھیری بنائی اور پھر اس ڈھیری سے مخاطب ہو کر فرمایا اے ریت کی ڈھیری، اللہ کے حکم سے سونا بن جا۔ آپ علیہ السلام کے یہ فرماتے ہی ریت کی ڈھیری سونے میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے سونے کی ڈھیری کے 3 حصے کیے اور پھر اس آدمی سے فرمایا سونے کی ڈھیری کا ایک حصہ میرا ہے اور دوسرا حصہ تیرا ہے، جبکہ تیسرا حصہ اس آدمی کو ملے گا جس کے پاس وہ تیسری روٹی ہوگی۔ اپنے سامنے سونے کی ڈھیری دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ اتنا سارا سونا کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے جھٹ سے سچ بول اٹھا کہ اللہ کے نبی وہ تیسری روٹی میں نے چھپا لی تھی۔ آخر سونے کی لالچ میں سچ بول کر اس آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے اپنی بے ایمانی کا اقرار کر ہی لیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے ہی جانتے تھے کہ تیسری روٹی اسی شخص نے چھپائی ہے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر مسکرا دیے
اور فرمایا یہ سارا سونا تم ہی لے لو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام اس آدمی کو وہیں چھوڑ کر اپنے سفر پر اکیلے ہی روانہ ہو گئے۔ اس آدمی نے سونا تو پا لیا لیکن اپنی لالچ، جھوٹ اور کمزور ایمان کی وجہ سے ایک نبی کی قربت اور تعلیمات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔